حیات اور آپ کے بعد والی زندگی ہر دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کی زندگی سے ممتاز رکھا۔ معزز حاضرین اکرام، گزشتہ جمعہ وصال مصطفیٰ کی اعجازی شان کے متعلق ہم اور آپ سن رہے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جس طرح دنیا میں آنا بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح حضور کا دنیا سے جانا بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ بڑی مبارک اور بڑی برکت والی آپ کی مبارک زندگی، جیسا کہ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا تم میں رہنا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں اس دنیا سے واپس بھی چلا جاؤں تو یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے فرمایا۔ معزز حاضرین کرام، حقیقت تو یہ ہے کہ جب انسان کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ ٹالنے پر ٹلتا نہیں ہے۔ جب وقت آتا ہے تو روح نکالنے کا موقع آ جاتا ہے تو پھر وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اور یہ عام بات ہے کہ گنہگار ہو یا مومن ہو، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، اور یہ اس کی مرضی اس وقت نہیں چلے گی کہ وہ دنیا میں رہے گا یا نہیں۔ لیکن گنہگار اور مومن کے درمیان ایک فرق یہ ہے کہ مومن کی روح نکلنے سے پہلے، اس کے انتقال سے پہلے اسے خبر کر دی جاتی ہے، بتا دیا جاتا کہ فلاں دن یہ تمہاری دنیا سے واپسی کا دن ہے، فلاں دن تمہارے یہ دنیا سے جانے کا آخری دن ہے۔ وہ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت الجماعت، ہمارے بزرگان دین کے یہ واقعات ملتے ہیں کہ ان کے دنیا سے جانے سے پہلے انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم جانے والے ہیں، اس طریقے اشارات ملتے ہیں۔ اور پھر یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور کچھ ایسے اذکار بھی ہے جو بندہ پڑھتا ہے تو مرنے سے پہلے نہ صرف اس کے مرنے کی خبر بلکہ اسے اس کا مقام جنت میں دکھا دیا جاتا۔ اب یہ تو بڑا معاملہ ہو گیا نا کہ مرنے والا کب ہے یہ اور بات ہے، یہ اس سے آگے کی بات ہے کہ اسے جنت میں کون سا مقام دیا جانے والا یہ بھی بتا دیا جا رہا۔ تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں، اسی لیے کہا گیا نا کہ آپ بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جب تک عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب میں رکھ کر نہیں پڑھتے یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ گویا جو عظمت اور شان والی باتیں ہیں آقا کی، اس پر پردے نظر آ جاتے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو بے عشق پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے انہیں بخاری نہیں آتی۔ بے عشق جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے انہیں بخاری نہیں آتی۔ یعنی بخار تو آ جائے گا انہیں، منافقت کا بخار آ جاتا ہے، انہیں بدعقیدگی کا بخار آ جاتا ہے، انہیں بے ادبی والا بخار آ جاتا ہے، لیکن بخاری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ضرورت ہے کہ عشق مصطفیٰ لے کر جب پڑھتے ہیں قرآن تو پھر قرآن سمجھ میں آتا ہے، قرآن پاک جس پر نازل ہوا وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، جس نے نازل کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اگر خود سے سمجھنا ہوتا تو دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کہ انسان اپنے بل بوتے پر کامیاب ہو سکتا ہے، اپنے بل بوتے پر اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے۔ ہر شعبہ، ہر ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ انسان کو اس تک پہنچنے کے لیے، اس مقام تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی انسان کا وسیلہ اور اس کا ذریعہ ضروری ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، تو پھر جب بندے کو دنیاوی درجے پر کامیاب ہونا ہے، دنیاوی مراتب پر اسے پہنچنا ہے، ایک مرتبے تک پہنچنا ہے، تو پھر کسی نہ کسی کی صحبت میں رہ کر، کسی نہ کسی کے زیر سایہ رہ کر تربیت حاصل کرنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ کامل بنتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ تمام
مقام ہوتا ہے اس عہدے کے مقابل اس کا مقام برابر ہوتا ہے۔ حاضرین اکرام، اب یہاں پر یہی غور طلب بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، عام جو ذہن ہے لوگوں کا، جب کسی کی زندگی دیکھتے ہیں تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے وہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، ہاں ہمارے ساتھ جیسا ہو رہا ہے شاید ہوتا ان کا بھی ایسا ہوتا ہوگا۔ یہ عام ذہن ہے لوگوں کا۔ اسی لیے حضرت مولا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسند شریف میں ایک ہدایت لکھی، بڑی سبق آموز ہدایت ہے۔ یہ شکایت ہے، اور ہدایت کیا ہے؟ حضرت مولا روم لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دکاندار تھا، اس کے پاس اس کی دکان ہی میں اس نے ایک طوطے کو پال رکھا تھا، اور وہ طوطا کیا کرتا؟ باتیں کرتا تھا، اور وہ طوطا کھلا اس دکان میں رہتا تھا، یعنی اسے کسی پنجرے میں قید نہیں کیا تھا، یعنی آزادی تھی اسے، تو دکان میں سارا اڑتا پھرتا تھا۔ لہذا جب کوئی گراہک آتا یا خود دکاندار سے باتیں کرتا، دل بہلاتا، لوگوں کا، آنے والوں کا دل بہلاتا ہے۔ یعنی کوئی خرید و فروخت کے لیے آیا ہے تو اب وہ جب اس طوطے پر نظر پڑتی تو طوطا عجیب عجیب طرح کی مزاحیہ باتیں کرتا، لوگ اس کی باتوں سے مسکراتے، خوش ہو جاتے۔ حال یہ ہوا کہ ایک دن جب دکاندار اپنی دکان میں موجود نہیں تھا، اسے وہاں چھوڑ کر گیا، یہ نگرانی کر رہا تھا، عام طور پر ایسے ہوتا، تو لہذا وہ نگرانی کرنے میں لگا تھا۔ اتنے میں ایک بلی آئی اور اسے کھانے کے لیے اس پر حملہ آور ہوئی۔ اب جیسے اس نے اپنے اوپر ہونے والے حملے کو دیکھا تو اس نے کیا کیا؟ فوراً دکان کے اندر ہی اڑنے لگا، اس انداز میں کہ حال یہ ہو گیا کہ دکان میں جو کچھ سامان تھا، کانچ کی جو بھی چیزیں تھی، وہ ساری کی ساری گر کر پھوٹ گئی۔ اب جب یہ ایک طرح کی آوازیں، ایک قسم کی آوازیں آ گئی تو وہ بلی تو بھاگ گئی اپنے شکار کو چھوڑ کر، جو طوطے کو بنانا چاہ رہی تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ جب وہ دکاندار واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ جا بجا دکان کی ساری اشیاء ٹوٹی پڑی ہے، ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، دکان کا نقشہ بدل چکا ہے۔ لہذا اس نے اس طوطے پر اپنا سارا غصہ نکالا، اس قدر اسے ڈانٹا، اس قدر اس پر ایسی مار ماری کہ اس کے سر سے بال نکل گئے۔ بڑی عظیم حکایت آپ کو کہنے لگا ہوں۔ حاضرین کرام، جب وہ سر کے بال اس کے طوطے کے نکل گئے تو گویا وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا طوطا۔ اب حال یہ تھا کہ وہ خاموش ایک جگہ بیٹھا رہتا، اب لوگ جو بھی آتے ان سے کوئی باتیں نہیں کرتا، کسی طرح کی ہنسی مذاق کی باتیں نہیں کرتا، یعنی جو اس کا انداز ہوتا، جس طریقے سے وہ باتیں کرتا، لوگ ہنس پڑتے۔ اب وہ باتیں ہی نہیں کر رہا ہے، لوگ آتے اور اس دیکھتے کہ آج یہ خاموش لگ رہا ہے۔ بہرحال کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ ایک دن ہوتا یہ ہے کہ وہ طوطا دکان میں جس وقت تھا، وہ دکاندار تھا، اس موقع پر ایک شخص آیا جس کے سر سے بال جا چکے تھے، یعنی اس کے خود کے سر سے بھی بال نہیں تھے۔ جیسے ہی طوطے نے دیکھا کہ یہ گنجا نظر آ رہا ہے، اس کے سر کے بھی بال نہیں ہے، فوراً ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے کہنے لگا کہ اے شخص، پتا چلتا ہے کہ تجھ کو بھی تیرے مالک نے مار کر گنجا کر دیا۔ حاضرین کرام، اب یہ کیا تھا؟ یہاں سے پھر بات حضرت مولا روم لکھتے ہیں کہ دنیا آخرت کے قریب میں جب دنیا آئے گی تو حال بھی ایسے ہی ہوگا، اور آج کا دور بھی ایسا ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر کوئی شخص اپنی زندگی کو دیکھ کر اگلے لوگوں پر جو ہم سے پہلے جا چکے ان پر بھی یہ قیاس کرنے لگیں گے کہ ان کی زندگی بھی ایسے ہی ہوتی تھی۔ یعنی آج خود جھوٹ بولتا ہے تو بزرگوں پر، اللہ والوں پر بھی تہمت لگائے گا، کہے گا کہ ان کی زندگی بھی گناہوں میں گزری ہوگی، یہ بھی جھوٹ بولتے تھے، آج کیا ہوا ان کی گنبدیں بن گئی، آج کیا ہوا ان کی مزاریں بن گئی، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، وہ لوگ بھی نمازیں چھوڑا کرتے تو ہوں گے۔ حاضرین اکرام، حضرت مولا روم اس واقعے کو لکھ کر بتاتے ہیں، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنے اسلاف کی برائی کریں گے، اپنے بڑوں کی برائی کو بیان کریں گے۔ حاضرین اکرام، حضرت مولا روم فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک طوطے نے اپنے گنجے پن کا
خیاس اس شخص پر بھی کیا کہ اس کے مالک نے اسے مار کر گندا کیا تھا، تو وہ خیال کرنے لگا کہ یہ شخص بھی تو گندا ہے، اس کے سر پر جو بال نہیں ہے گویا یہ بھی اس کے مالک نے اسے مار کر گندا کیا ہے۔ تو پتا چلا کہ اپنی زندگی دیکھ کر دوسرے کو بھی سمجھنا، یہ بھی ایسی کرتا ہوگا۔ حاضرین کرام، یہ خیاس یہ انسانوں والا نہیں ہے، یہ باظرف اور باشرف والے انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ خیال درست نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کو سوچ رہے ہیں، ہم جھوٹ بولتے تھے تو فلاں بھی جھوٹ بولتے تھے ہوں گے، کیا آپ نے دیکھی زندگی؟ اسی طرح حال کیا ہو گیا، اب اللہ والے تو اللہ والے، بزرگان دین تو بزرگان دین، بڑے تو بڑے، ان سے بڑے، سب سے اس کائنات میں سب سے عظیم ذات میرے اور آپ کے آقا، ساری کائنات کے لیے اللہ نے جنہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، جنہیں اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے، جنہیں آقا نے ایک عالم نہیں بلکہ سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ان کے بارے میں بھی خیال کرنے لگے کہ ہماری زندگی جیسا بھوک و پیاس کی محتاج تھی، حضور بھی بھوک و پیاس کے محتاج ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک، حضور کی ولادت بھی ہماری جیسی ہوئی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، ہم جیسے گندگی میں پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، حضور کی ولادت بھی شاید ایسے ہوئی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ العظیم۔ ہم اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی زندگی پر قیاس کرنے لگے۔ حاضرین کرام، یہ ہمارا خیال، ہمارا قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ہر طرح کا زندگی کے جو کردار ہے، جو زندگی کے ایام و دن ہے، شب و روز ہے، پتہ نہیں کس انداز میں گزر جاتے، لیکن میرے اور آپ کے آقا کی ذات اور آپ کی زندگی، آپ کا نام نامی، ہر چیز اللہ نے بلند ارفع و اعلیٰ رکھی، اسی لیے اللہ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کے بارے میں دوسروں کو سمجھنے لگے، ارے ہم جھوٹ بولتے تو فلاں بھی ایسی کرتے تو ہوں گے، ہم گالی دیتے تو شاید وہ بھی دیتے تھے۔ حاضرین کرام، یہ قیاس نہیں ہوتا۔ ایک تو نوجوان ایسا کہنے لگا کہ فلاں بزرگ کے نا انتقال ہو گیا تو شاید وہ بھی زندگی میں گناہ کرے ہوں گے، ان سے پہلے بھی ہوا ہوں گا۔ یہ قیاس ہمارے درمیان، یہ خیال، اگر وہ تم اپنی زندگی کو دیکھو، اپنے حالات پر غور کرو، تم اپنی زندگی کو سدھارو۔ اگر کسی ایک انسان پر تہمت لگائے کہ فلاں شرابی ہے، حالانکہ وہ شراب نہیں پیتا، اس کا وبال معلوم نہیں معلوم۔ ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی مصیبت زدہ ہو تو اس کی مصیبت دور کرنا، نہ کہ دوسروں کے لیے مصیبت بن جانا۔ ہم اگر کسی کے لیے آسانی کا ذریعہ نہیں بن سکتے تو مصیبت کا ذریعہ بھی نہ بنو، پریشانی کا ذریعہ بھی نہ بنو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، حضور نے یہ رشتہ بتا دیا، قائم فرما دیا، ہم اس رشتے کا پاس و لحاظ کیوں نہیں رکھ رہے؟ یہ رشتہ، یہ تعلق ہمارے درمیان تو ایسی کوئی آپسی جھگڑے کی بات ہی نہیں مسلمانوں کے درمیان، جو بر صغیر میں رہتے، بر اعظم میں رہتے۔ وہاں جہاں اسلام آیا وہاں ایک دوسرے کے خون کے خاطر تھے، پیاسے تھے، وہاں حضور نے ایسا سبق انہیں سکھایا کہ بھائی بھائی ایسے ہو گئے کہ جائیداد میں سے آدھا حصہ دے دیے۔ جو خونی بھائی نہیں تھا، مکے سے آنے والا تھا، مدینے والے بھائی نے سب کچھ نچھاور کر دیا، آدھی جائیداد دے دی مصطفیٰ کے ایک حکم پر۔ مصطفیٰ نے کہا جو ہے تمہارا بھائی ہے دیتے جاؤ، دیا، یہاں تک کہ دیا، بیویاں تھی تو ایک دو تھی تو ایک کو طلاق دے کر ایک سے نکاح کروا دی۔ یہاں تک کہ انسان کی جرت کا اندازہ لگاؤ، آپ اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنے بھائی سے، جسے حضور نے ان کا بھائی قرار دیا، اس سے نکاح کروایا۔ اندازہ کرو جرت کا۔ حاضرین کرام، ہم کہاں ہیں، کدھر ہے، ہمارے لیے خیال ہی نہیں۔ بس ایک ہی چیز ہمیں معلوم ہے، ہماری زندگی دیکھے دوسروں کی بھی ایسی چھوڑی، ہم
دوسروں کو ڈباتے ٹوپی پہناتے تو انہوں بھی ٹوپی پہناتے ہو. بس یہ کام ہے ہمارا. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ یعنی ضرر سے دوسرا محفوظ رہے. ہم باتیں کہاں کر رہے ہیں؟ میلاد کی باتیں کر رہے ہیں. منہ پہ داڑھی نہیں ہے، میلاد منانا شرک ہے بول رہے ہیں. نہ اسلامی لباس ہے، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھا. یہ نوجوان کہہ رہا ہے تکلیف ہو رہی ہونے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے میرے لیے دنیا میں. میرے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ہو گئے. اگر کوئی آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے آپ برداشت نہیں کرتے، کم سے کم آپ بتا رہا ہوں اسے بات نہیں کریں گے. زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ شال پوشی کرتے، پھول کا ہار پہناتے، بہت بہترین طریقے سے چپل اتار کے مارتے. آپ باپ کو آپ کو کچھ بولے، یہ آپ کی ضرورت ہے. اگر اولاد فرما بردار ہو تو باپ کے لیے لڑے گی، اور رسول اللہ کا وفادار ہو تو رسول اللہ کے لیے لڑے گی. ہم آپ کیسے اپنے آپ کو ثابت کرو؟ حاضر کرام ہمیشہ یہ بات یاد رکھو، ہمارا جو کچھ ہے، ہمارا جو کچھ ہے یہ مصطفیٰ کے صدقے. یہ ہمارا نہیں ہے، دنیا کے 80% لوگوں کا ایمان ہے مسلمانوں کا. یہ صرف میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان بنگلہ دیش نہیں ہے. عقیدہ، یہ عقیدہ مدینے والے آقا کا، مدینے والوں کا عقیدہ ہے. اس لیے کہ مکے والوں نے تو حضور کو پہچانا نہیں. پہچانا کس نے؟ مدینے والوں نے استقبال کیا نا. میلاد بھی تو انہوں نے منایا نا. میں اسی لیے ہمیشہ بات کہتا ہوں، جب میلاد کا موقع آتا ہے تو طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. کتنے سال پرانا شعر ہے. یا نبی تو ہم یہاں پڑھ رہے، عثمان غنی مسجد میں پڑھ رہے، فلاں مسجد میں پڑھ رہے، فلاں جگہ پڑھا جا رہا سلام. لکھا کس نے؟ پڑھا کس نے؟ جائیے گوگل کریے. ہمارا حال یہ ہے کہ جن کے پیچھے نماز پڑھتے ان پہ بھروسہ نہیں ہے ہمارا. نہیں، جن کا بیان سنتے ان پہ بھروسہ نہیں ہے، ان کی باتیں صحیح ہیں نہیں معلوم. جائیے گوگل پہ بھروسہ ہے نا. گوگل والے مسلمان ہیں، محمد والے مسلمان ہیں. کیوں ہم ایسے ہو گئے؟ میلاد منانا شرک نہیں ہے. پہلی چیز یاد رکھیں، شرک نہیں ہے. شرک اس وقت ہوتا ہے جب بندہ، انسان، مومن، مسلمان جو بھی ہے، شرک اس وقت اس کا لازم قرار دیا جا سکتا ہے جب وہ یہ سمجھے کہ خدا کے علاوہ کسی کو خدا سمجھے، اللہ سمجھے، رب سمجھے، تب ہوتا ہے. اور میلاد منانا یہ تو شرک کی جڑیں کاٹنے والا عمل، اس لیے کہ خدا پیدا نہیں ہو سکتا. خدا کا وجود میں آنا نہیں ہے. خدا پہلے سے، کب سے؟ تو حضور کی ولادت بھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی ولادت سے ثابت ہو گیا کہ حضور خدا نہیں ہے، خدا کے حبیب ہیں. حاضر کرام اس لیے کہا گیا نا کہ مصطفیٰ نے مصر کو فرما کر روکے رکھا ہے، روک رکھا ہے ہمیں، ورنہ جو کہتا خدا آئے، خدا آئے. عیسیٰ کو کیا کہا لوگوں نے؟ خدا کہا. کیوں کہا؟ کیا دیکھا عیسیٰ میں؟ عیسیٰ نے کمالات دیکھے. عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے. لوگوں نے خدا کہنا شروع کیا. اب یہاں اس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان سے فرما دو کہ میں تمہاری طرح ہوں، یہ کہو. اب لوگ کیا کہہ رہے؟ اس کا معنی قیاس کر رہے. میں اپنے عنوان سے نہیں ہٹ رہا ہوں، آپ اپنی ذہن سے بات کرو. کیا کہا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہوں مگر یہ کہ مجھ پر وحی نازل ہے. تو اب لوگ کیا کرنے لگے؟ قیاس کرنے لگے. ہاں ہمارے جیسے تھے، انسان تھے، ہاتھ پیر، گوشت پوشت، خون، یہ ساری چیزیں، یعنی ہماری جیسے انسانی تھے، عام انسان تھے، کوئی بڑا مقام نہیں تھا. فرق یہ تھا بس حضور پر وحی آتی تھی، ہم پر وحی نہیں آتی.
نعوذ باللہ. پھر یہ روایتوں کو کیا کریں گے آپ جس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور کے پسینے مبارک کو جمع کرنا. دوسرا صحابہ کرام کا یہ سے پوچھا گیا کہ حضور کو کس طرف کے قسم کے کیسے پہچانتے؟ تو کہتے کہ ہم مدینے کی گلیوں میں حضور کے جسم اطہر کی خوشبو سے پہچان لیتے کہ حضور ادھر سے ادھر گئے. یہ صحابہ کی روایت ہے نا. سب سے بڑھ کر جو کچھ نہیں مانتا گوگل والا مسلمان ہے تو سن لے, اس پہ بھی گوگل کر لے. حضرت حسان بن ثابت کے اشعار بول کے سرچ کریے آپ, پوری لسٹ آ جاتی. کون ہے حسان بن ثابت؟ صحابی رسول ہیں حضور کے, وہ صحابی جو حضور کی حیات میں, حضور کی مبارک زندگی میں, موجودگی میں اشعار پڑھا کرتے. اب بعض لوگ اشعار کا قرآن کریم سے نکالتے کہ اشعار کہنا درست نہیں ہے, قرآن فلاں کی آیت ہے, فلاں ہے. لیکن پھر یہ کیا ہے؟ تو کون سے اشعار کو منع کیا گیا؟ اب آپ کو نہیں معلوم تو آپ بولیں گے ہو بھائی اشعار کہنا سننا ناجائز ہے, چاہے کسی بھی شعر میں ہو. لیکن آپ کو معلوم نہیں وجہ, سبب نزول کیا ہے, وجہ نزول کیا ہے, شان نزول کیا ہے. تو یہ اشعار وہ اشعار جس میں بے حیائی ہو, جس میں دنیاوی معشوق و عشقی بات ہوتی ہو, ایسے اشعار منع ہے, حرام ہے سننا. جس کو ہم عام طور پر گانا کہتے ہیں, غزل کہتے ہیں, جو دنیاوی حسن و جمال پر سننے کے لیے ہے. بہرحال ایسی چیزوں کو منع کیا گیا. اب علم نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ ہم سمجھ جائیں گے کہ نہیں, ہر طرح کے اشعار سننا جائز نہیں ہے. لیکن یہاں اگر ناجائز ہوتے تمام اشعار, تو کہ حسان بن ثابت کو حضور اپنے ممبر پر بیٹھنے کا حکم فرماتے, حسان بن ثابت اشعار پڑھتے, اور حضور نے ایسی دعا دی کہ حسان تمہارے دان سلامت رہے. تو آپ کافی عمر تک حیات سے رہے, لیکن دانت مبارک حضرت حسان کے ویسے ہی مضبوط تھے, پورے دانت اچھے تھے. آپ انسان جیسے ذرا بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے, ضعیف ہونا شروع ہوتا ہے, سب سے پہلے اس کے دانت اندر سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا. حسان بن ثابت کو دعا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین کرام تو اشعار کہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اور کس نے اشعار کہے؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے خود سرکار کی شان میں اشعار کہے. ان سے پہلے حضرت ابو طالب نے بھی کہا, ان کے بھی اشعار موجود ہیں. شاید ابی طالب نے جب مکے والوں نے حضور کا بائیکاٹ کیا, یعنی آپ سے کچھ لین دین نہیں کریں گے, اس موقع پر حضرت ابو طالب اور آپ کے جتنے گھر کے تمام لوگ تھے بشمول سرکار دو عالم, سب جو ہے شیخ ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر آپ اپنے بستر مبارک پر آرام فرما ہوئے, تو حضرت ابو طالب بیٹھے بیٹھے تکنے لگے. کیا کرنے لگے؟ چہرے مصطفیٰ کو تکنے لگے. حضور کی آنکھ کھلی تو پوچھا, اے چچا کیا بات ہے, سوئے نہیں ابھی تک؟ تو کہنے لگے, اے میرے پیارے محمد, اے میرے پیارے بھتیجے, یہ جو کفار ہیں تیرے جان کے دشمن ہیں, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری آنکھ لگ جائے اور میں تجھے کوئی نقصان پہنچا دے, لہٰذا تیری خدمت میں ہوں, تیری جان کی حفاظت کے لیے آنکھ نہیں لگا رہا ہوں, سو نہیں رہا ہوں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں اشعار کی جو کہے حضرت ابو طالب نے کہا, اے محمد تمہارا چہرہ وہ ہے جس کی برکت سے اللہ بارش نازل فرماتا ہے. اب دنیا انہیں کافر کہتی ہے, یہ ان کا ایمان. ابو لہب جیسا سخت کافر, یہ تو سنتے نا اشعار, اب تو 12 دن سنیں گے, پورا مہینہ دبا کے سنتے ہی اشعار. نثار تیری چہل پہر پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. اسی میں ہے نا حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جب ہوئی تو حضرت صوبیہ جو غلام تھی, باندی تھی, انہوں نے آ کر ابو لہب کو کہا کہ ابو لہب مبارک ہو, تمہارے یہاں گھر لڑکا ہوا. جیسے ہی پتا چلا تو اسی وقت انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے اپنی باندی کو آزاد کیا. تھا آج سے تو آزاد ہے کہ خوشخبری سنائی.
اب یہ مر گیا ابو لہب تو تبت یدا انہیں کی اس میں نازل ہوئی. اب جب حضرت عباس، یہ کون ہے؟ حضور کے چچا، انہوں نے دیکھا، پوچھا ابو لہب کیا حال ہے خواب میں؟ تو کہا کہ ہر روز بڑا سخت عذاب ہوتا، لیکن جب عید کا دن آتا، کون سا؟ بولیے، یہ میلاد والا دن کا فائدہ ہے. بولتے نا غریب بچی کی شادی ہو جاتی، ان کو اس وقت یاد نہیں آتا جب بیٹے کا ولیمہ کروڑوں روپے سے کرتے. یہ اچھی ہوشیاری سے کے لیے شادی تو کیا کرتے ہیں؟ سادے طریقے سے بول کے مسجد میں کر لیتے ہیں. ولیمہ ہو رہا سو کون دیکھ رہے؟ ولیمہ سادہ کرو، یہ کون ولیمہ؟ صرف شادی سادے طریقے سے، ولیمے میں منمانی کر رہے ہیں آپ. کہ آپ پہ پکڑ کس کی ہے؟ تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ میلاد میں کم خرچ کرو، میلاد میں خرچ مت کرو. غریب بچی کی شادی ہو جاتی تو پھر ان کے لیے پھر ایک اور اعلان کرنا پڑے گا. تو پھر جو میلاد کا اسٹیج ہوگا، میلاد جہاں ہو رہی ہوگی، آپ بچیاں لا لیجئے، نوجوان بھی تیار ہیں، نکاح پڑھا دیں گے. اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ حضور کی میلاد کے موقع پہ نکاح ہو جائے غریب بچیوں کا. تو یہ صرف باتیں ہیں. حاضرین کرام، میں آپ کو کہنے کا مقصد یہی ہے، اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، گستاخی سے محفوظ رہیں، زبانوں کو دراز کر کر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کے لیے لعنت فرمائی ہے. کس نے؟ خدا نے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. فرمایا کہ ان پر لعنت ہے، کہاں؟ دنیا میں بھی، آخرت میں. تو ایسی باتیں کرنا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنا، آپ کی گستاخیاں کرنا، یاد کرام اس سے محفوظ رہیں. اپنی اولاد کو جہاں آپ دنیا کی تعلیم سے بہرور کر رہے ہیں، دنیاوی مراکز میں انہیں دلانے کی کوشش میں لگے ہیں، دنیاوی کامیابی چاہتے ہیں، وہیں ایک خدارا ان کو یہ بات دماغ میں، ذہن میں ان کے بٹھا دو، پیش کر دو کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو ان کے ذہنوں اور سینوں میں بٹھا دو. انہیں بات بتا دو، یہ ہمارے آقا ہے، یہ ہمارے مولا ہے، یہ ہمارے آقا کی زندگی پاک، ہمارے آقا کی زندگی پاک ہے، اور ہمارے آقا کا دنیا سے جانا بھی پاک ہے. عظیم ہے. حاضرین کرام، الغرض میں جو یہ گزشتہ جمعے کا عنوان جہاں کے سامنے لے کر حاضر ہوا، عرض کرنے کا یہی مقصد تھی کہ وصال مصطفیٰ کی بات، یعنی وصال کہتے ہیں ملنے سے، وصل مراد ہے. وصال کا اصل ہے، اس کا لفظ وہ ہے وصل، جس کے معنی ہے ملنے کے، جس کے معنی ہے ملنے کے. وصال سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام وصال انتقال کے موقع پر آپ کا اللہ سے وصل ہوا ہے، ملاقات ہوئی. اب اس زمرے میں آ کے کہ اللہ ہم تمام کو بدعقیدگی سے محفوظ فرمائے، کہ یہاں تک کہ یہ باتیں ریکارڈڈ ہیں آج ویڈیوز میں، دیگر سوشل میڈیا پر، کہ کہنے لگتے کہ دیکھو تم اپنے نبی تو کہتے ہو. میں آپ کے سامنے وصال مصطفیٰ عرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بعض حضرات ہمارے بھائی یہ پریشان ہو جاتے کہ دیکھو آپ بڑی سخت بات کہتے ہیں، یعنی آپس میں انتشار کی بات کر رہے، ایک دوسرے سے ناراضگی والی بات کر رہے ہیں، ایسا خیال ہوتا، بڑی سخت بات کر رہے. لیکن آپ نے کیا وہ اس بات کو سنا جو ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور دنیا سے گئے ہیں تو نعوذ باللہ حضور تم کہتے ہو وصال کر گئے، تم کہتے ہو وصال کر گئے یا پردہ کر گئے، کچھ بھی کہو، تمہارے نبی مر گئے، نعوذ باللہ. کہنے والا کون ہے؟ اس کا نام آپ کو میں بتا سکتا ہوں، اس کی ویڈیو میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں ابھی اسی وقت. کیا یہ آپ برداشت کریں گے کہ آپ کے اپنوں کے لیے کوئی کہے کہ تمہارا باپ مر گیا ہے؟ تم برداشت کر سکتے؟ کر سکتے؟ کوئی کسی کی اولاد کے لیے کہے کہ تمہاری اولاد مر گئی ہے، تمہاری ماں مر گئی ہے، کہہ سکتے؟ ادب والا طریقہ کیا ہے؟ کہیں گے کہ انتقال ہو گیا ہے، دنیا سے واپس چلے گئے. یہ ادب والا، یہ کس کا کام ہے بولیے؟ میں آگے بڑھ سکوں گا آپ سمجھے تو بات کو، ورنہ پھر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بڑی
جو ہے انتشار والی تکلیف والی بات کرتے سرکار کی بات آتی تو برابر کرنا پڑتا. یہ فائدہ ہے نا کہ ہم ہمارے ماں باپ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے جملے, تو پھر حضور بھی تو ہمارے باپ ہیں. کیسے ہیں؟ اللہ نے حضور کی بیویوں کو, ازواج مطہرات کو ہماری ماں کہا ہے, تو حضور کیا ہوئے ہمارے؟ بولیے باپ ہوئے نا. تو حقیقی باپ کے متعلق گستاخی برداشت نہیں کر سکتے, تو پھر جو روحانی رشتہ ہے, جو عرفانی رشتہ ہے, اس باپ کے خلاف ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ یہ قاعدہ رکھو آپ, اس کے بعد سوچو, آپ کو بھی پتا چلے گا کہ باتیں جو کہی جا رہی شاید ہو سکتا کہ تکلیف لگ رہی, لیکن جب اس کو سمجھو, ٹھنڈے دل سے سوچو, اور اس کے بعد پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہنے لگو کہ فلاں شرک ہے, فلاں بدعت ہے, فلاں وہ ہے. پہلے ادب کے بارے میں تو آ جاؤ. میں نے اسی لیے کہا نا کہ جو بے عشق پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے یہ بخار, بخاری نہیں آتی, تو ادب ہی نہیں ہے. حاضرین کرام, تو زندگی کا پہلا قرینہ بناؤ ادب. یہ دیکھو کہ سامنے آنے والا عمر میں بڑا ہے تو ادب کرو, لحاظ کرو. یہ سب سے پہلے ہمارا آج کا معاشرہ ایسا ہو گیا کہ ادب, ساری چیزیں ختم ہو گئی. ضرورت ہے کہ ہم صرف روڈ پہ جاتے ہی جو ہے وہ کچھ بھی کپڑا ٹہرے میں آ رہا تو وہ بولنا ثواب جاریہ نہیں ہے, ثواب نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ثواب ہمارے نوجوان کو ایک ہی معلوم ہے, وہ گاڑی میں کپڑا آ رہا ان کو جو بولتے اسٹینڈ کا بولتے, دو چیزیں معلوم ہے ہمارے نوجوانوں. اس کے علاوہ تیسرا ایک ہے, کسی کا پیٹرول ختم ہوگا تو پیچھے ٹو کرنا معلوم ہے, پیر لگانا. بڑے مجاہدین مل جاتے ہم کو ماشاءاللہ. یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے, الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس سے بڑھ کے اور درجے ہے ثواب کے, اس پر بھی آئیے. وہ ہے السلام علیکم. تو یہاں پہ مسلمان دکھے کیا کرو, بولیے. اب آج کا دور کیسا ہو گیا کہ سلام جو پہلے کرتا ہے وہ ذرا کمزور ہے. ہاں, انہیں سلام کرنا میں یہ کیا یہاں کا فائدہ, وہ سلام کرنا کیوں, وہ کمزور ہے مجھ سے. وعلیکم السلام بولنے والا سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں, انہیں سلام کرنا میرے کو. بولے بول رہے سالہ سلام کرنا, سالہ کیا بول رہا, میں سالہ ہوں لیکن بڑا ہوں رشتے میں, بولے سلام کرنا چھوٹا ہے انہیں. یہ فرق محسوس کر رہا ہوں, یہ ہنسنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہنسنا تو ہے, ایسی جملے ایسی بچکانی باتیں ہیں, کون اصلاح کرے گا. 12 دن میلاد ہوتا ہے بہت ساری جگہ, الحمدللہ. 12 دن کیا تربیت ہوتی, اس پہ کام ہوتا, حضور کی زندگی بتائی جاتی. ہمارے پاس فرصت نہیں ہے, کیا نہیں ہے, ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. چاہے مسجد میں ہو, دکان میں ہو, مکان میں ہو, بازار میں کہیں ہو, ہم ہر جگہ ٹائم اتنا تنگ ہو گیا ہے. اور بخور آج کے جو سائنسدان ہیں ریسرچ کر کے بولے کہ چند سیکنڈ 24 گھنٹے میں سے فرق آ گیا. 24 گھنٹے برابر نہیں ہے, اب اس میں سے چند سیکنڈ پیچھے ہو گئے, یعنی قرب قیامت کی نشانیوں کا آغاز ہو گیا. تو الغرض حاضر اکرام کہ یہاں پہ سلام کیا ہے, پہل کرنا سنت ہے. کیا ہے, ہم اس زاویے کو, اس لحاظ کو, اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ ہم سلام کرنے میں اپنے رشتہ دار ہوں, ہمارے بستی کے جو ملاقاتی ہیں ان سے. حاضرین کرام خدا را, اب یہی وجہ ہے, یہ سلام پہ اگر بات کریں نا کافی وقت لے گا, کیونکہ سلام کے معنی کیا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا معنی ہے کہ آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں. اب ہم سلام نہیں کر رہے ہیں, کہاں سے رحمت آئے گی, کہاں سے برکت آئے گی, اور سلام بھی ہو رہا تو پھر معنی مفہوم الگ الگ ہو جا رہے ہیں. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, کیا کیا یہ معنی ہے. حاضرین کرام تو الغرض یہ جو میلاد کے جو موقع آتا ہے تو اصلاح کا کام ہوتا ہے. الغرض ضرورت ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں. اور آخری بات میں عرض کر دوں کہ جو کہنے کے لیے اس بات کو میں عرض کر رہا تھا, 3 جو ہے حدیث پاک دیگر جو ہے حدیث کی کتب سے ملتی ہے. ایک حضرت امام بخاری کی کتاب حدیث بخاری سے ہے, بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور کے وصال کے موقع پر آنا. دوسرا امام مسلم, اور تیسرا مسند احمد میں ہے کہ حضرت مواہبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے غلام تھے, جو اصحاب صفہ میں تھے,
آج لوگ پوچھتے ہیں کہ صوفیہ کہاں سے آئے، بزرگان دین نہیں تھے حضور کے دور میں. ان کے لیے عرض کر دوں، مدینے پاک میں ایک چبوترا تھا جس کا نام تھا، اس چبوترے کا اصحاب صفہ. اس پر ایسے صحابہ تھے جو وہیں صبح شام بھوکے پیاسے رہتے. حضور کے گھر سے کھانا آتا تو کھاتے، جہاں کہیں سے آتا مل جاتا کھا لیتے، نہیں آتا تو بھوکے پیاسے اللہ اس کے رسول کی یاد میں پڑے رہتے. ان میں سے تھے حضرت مواہبہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ صحابی رسول کو ایک دن حضور نے بلا بھیجا، آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے آج اتنی رات کے وقت میں یاد کرنا کیا حکم ہے؟ کہا ہے مواہبہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں بقیع کے قبرستان کو جاؤں اور وہاں ان کی مغفرت کی دعا کروں. لفظ سن لیا، بقیع کے قبرستان کو جاؤں اور قبرستان کے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کروں. حضرت مواہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام رسول ہیں، حضور کے غلام ہیں. اصحاب صفہ جتنے تھے وہ اپنے آپ کو حضور کا غلام تصور کرتے، حضور کی خدمت میں پڑے رہے. تو بہرحال وہ سارے کے وہ حضرت مواہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے گئے، اور جیسے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب راستہ طے فرما رہے تھے تو کہہ رہے تھے اے مواہبہ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہے اور مجھے دنیا اور جنت میں سے ایک چیز کو چننے کا حکم دیا ہے، تو میں نے اے مواہبہ میں نے جنت کو چن لیا ہے. حضرت مواہبہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ جو ہے دنیا کو چن لے تو کتنا ہی اچھا ہوتا. حضور فرماتے ہیں میرے سامنے دنیا کو زینت کے ساتھ پیش کیا گیا، یعنی دنیا کو ایسے سنگاروں اور ایسی زینت کے ساتھ پیش کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر دنیا میں رہو تو اس طرح آسانی ہی آسانی خوشیاں ہی خوشیاں، گویا اس کے معنی ہو سکتے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں نے جنت کو چنا ہے، میں نے اپنے پروردگار سے ملاقات کے اس بات کو چنا ہے. تو اس واقعے سے اس مسند امام احمد کی حدیث سے بھی پتا چلا کہ حضور کو اختیار دیا گیا تھا. اب اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ آپ نے قبرستان پہنچے اور وہاں جب اہل بقیع کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائی، کہا اے بقیع جانتے ہو کہ تم آج سکون میں ہو اس سے کہ جو آج دنیا میں لوگ ہیں، اور ان قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ ایسا فتنہ آنے والا ہے، ہر فتنہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے اور آخر آنے والا فتنہ سب سے بڑھ کر ہے. یہ حضور نے قیامت کی پیشن گوئی فرما دی. علم غیب تھا یہ کیا تھا؟ علم غیب. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے اہل بقیع اس طرح تمہارے جو پیچھے ہیں وہ سارے کے سارے اس طرح حالات میں. اس کے بعد حضور نے فرمایا عرض کیا کہ پروردگار ان اہل بقیع کی مغفرت فرما. آپ نے دعا کی، یہاں قبرستان کو جانا بھی ثابت ہوا، مغفرت کی دعا کرنا بھی ثابت ہوا. تیسرا کیا ثابت ہوا؟ خبر والے سنتے ہیں معلوم ہو گیا. اہل بقیع کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں وہ تم سے بہتر نہیں ہیں، وہ تو پریشانیوں میں رہنے والے ہیں، تم آرام سے ہو، تم یہاں سکون میں ہو، اس لیے ایک سے ایک فتنے آنے والے. یہ کس سے مخاطب ہے؟ خبر والوں سے. خبر والے سن رہے ہیں حضور کے ارشاد کے مطابق. اب بہرحال حاضرین کرام، اب اس کے بعد حضور مکان تشریف لائے اور آپ کی طبیعت مبارکہ کے خراب ہونے سے، مزاج مبارکہ میں تبدیلی آنے سے 3 دن پہلے جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جبرائیل ہوں، حاضر ہوا ہوں، اجازت چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا آؤ جبرائیل. جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پر سلام فرماتا ہے. حضور نے سلام کے بعد جب جبرائیل کی اس بات کو کہا کہ جبرائیل کیا ہوا، کیا کہنا چاہتے، کہا ملک الموت آیا ہے، باہر ہے اور وہ آپ سے آج اجازت لے کر آ رہا ہے، اور آپ اجازت دیں گے تو روح آپ کی نکالی جائے گی، آپ کی روح مبارکہ کو جسم تھر سے نکالا جائے گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آؤ ملک الموت سے کہو. اس کے بعد جبرائیل بات کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے کہ دوسرے انبیاء کی امت اور سارے لوگ آپ کی امت سے پہلے جنت میں نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک دوسری امت دوسرے نبی جنت میں نہیں جائے. حاضرین کرام، حضور نے فرمایا اے جبرائیل مجھے اور مزید خوشی دو.
حضور نے حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آپ کو حوض کوثر عطا فرمائے گا، اور آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، اور آپ کو شفاعت عظمیٰ کا مقام عطا فرمائے گا۔ حضور نے سنا تو فرمایا کہ جبرائیل اور مجھے خوشی دو، اور مجھے خوشی والی باتیں کرو۔ جبرائیل نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آپ کے امت میں اتنے لوگوں کی بخشش فرمائے گا، اتنے لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا کہ یا رسول اللہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ جب آخری بات حضور نے سنی تو فرمایا اے جبرائیل، میرے دل کو اب خوشی پہنچی ہے اور میرے آنکھوں کو اب ٹھنڈک پہنچی۔ اس کے بعد آپ کے مرض مبارکہ میں تبدیلی آنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ ہمارا مرض مبارک نہیں ہوتا، حضور کا مرض مبارک ہے۔ ہمارا مرض آیا تو چار قدم دور بھاگ جاتے لوگ، حضور کا مرض مبارک ہے، ذرا غور کر لو تم لے۔ لہذا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن اسی کیفیت میں رہے، انوار و تجلیات کا ظہور ہوا۔ بہرحال بعد میں تیسرے دن 12 ربیع الاول کو حضرت ملک الموت نے آپ کی روح مبارکہ کو جسم اطہر سے نکالا۔ پھر یہ بات تو ہم نے بارہا سنی ہے کہ کائنات کا ہر چپا چپا فرشتوں نے چھان مارا کہ روح سے بہتر مقام تلاش کیا جائے، نہ ملی۔ آخر کار حضور کے جسم اطہر میں روح مصطفیٰ کو رکھ دیا گیا۔ اب بہرحال آخری بات اپنی یہ عرض کر دوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارکہ کی تاریخ 12 ہے، یہ سب اس بات پر متفق۔ لیکن جہاں ولادت کی بات آتی ہے، اب بعض لوگ شروع ہو جاتے کہ 8 کو ولادت ہے، 12 کے دن آپ وصال کا دن ہے، خوشی کیسا منا رہے؟ تو یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان اور دیگر ائمہ سارے جتنے بزرگان دین ہیں، سب نے جو تاریخ بتائی ہے، اختلاف رہی اس بارے میں کہ بعض نے 8 کہا، بعض نے 9، بعض نے 12 اور بعض نے 17 ولادت کی تاریخ کہی۔ لیکن جو جمہور ہے یعنی اکثریت زیادہ ہے، یعنی زیادہ تر جو مجتہدین علماء اعظام نے جو کہا وہ 12 کی ولادت ہوگی۔ اب جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 12 کے دن وصال ہے لہٰذا غم منانا چاہیے، خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ تو میں کہوں کہ پہلے آپ جو ہے 8 تاریخ کو ولادت کی خوشی منانا شروع کر دو، ہم غم منائیں گے، خوشی منائیں گے، وہ ہمارا معاملہ ہے۔ آپ 8 کو بھی نہیں مناتے، 9 کو بھی نہیں مناتے، 12 کو بھی نہیں مناتے، 17 کو بھی نہیں مناتے، آپ سیدھا خطرہ ڈال رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان۔ تو آپ تو مناتے نہیں ہیں، پھر آپ وصال اور اس کی بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا ہم انتشار میں نہ رہے۔ 12 کے جمعے آنے والا جمعہ 12 ربیع الاول کا مبارک دن ہے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ بائک پر اسٹنٹس نہ کریں، طرح طرح کے جو ہے گری ہوئی حرکتیں نہ کریں، دوسری قوموں کی طرح وہ پنگیاں بجانا، وہ عرش کا اچھالنا، عرش کا چہروں پہ مل لینا، وہ پٹیاں سروں کو باندھ کر جو ہے عجیب تماشے کرنا، یہ ساری چیزوں سے محفوظ رہیں۔ حاضرین کرام گزارش یہ ہے کہ عرش کا استعمال سب کو معلوم ہے مرد کے لیے نہیں ہوتا، سب کو معلوم۔ پھر ہم عرش لگا کر چہرے پہ وہ اسٹیکر چپکا کر عجیب بن جاتے ہیں۔ حاضرین کرام عاشق رسول غلام رسول کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سر پر امامہ ہو۔ اب امامہ کون سا بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ رہی بات لباس کون سا ہو، اس پر ہے اسلامی لباس۔ چہرہ کیسا ہو، چہرہ ایسا ہو کہ جس پہ اس طرح کے اسٹیکرز وغیرہ نہ ہو، چہرہ ایسا ہو جسے دیکھنے سے سچا حضور کا غلام نظر آ جائے۔ تو طرح طرح کے ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں، اور بائک کے اسٹنٹس کرنا، روڈ کو بلاک کر دینا، دوسرے آنے جانے والوں کو تکلیف دینا، یہ مسلمان کا شیبہ نہیں ہے، نہ میلاد پاک کا یہ مقصد ہے کہ آپ روڈ کو بلاک کر دیں گے، آپ جو روڈ پر تماشے کریں گے جس سے دوسرے لوگوں کو آنے جانے والوں کو تکلیف ہو۔ آج نکرا میلاد منانے کا جو سب سے اہم اور عظیم طریقہ ہے وہ ہے درود پاک کا ورد کرنا، حضور کے فضائل بیان کرنا، اور چونکہ جمعے کا دن ہے تو سب سے پہلے کام بہتر تو یہ ہے کہ آپ مسجدوں کو جائیں تاکہ حضور کے میلاد پر خصوصی باتیں سنتے جائیں، یہ سب سے اہم کام، تاکہ حضور کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ہم کو باتیں معلوم۔ بالغرض حاضرین کرام آج اضافہ کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ان باتوں پر غور کریں اور ہر ایک اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنے دوست و احباب کو ان باتوں کو سمجھائیں، اور اس طرح کے کرتب دکھانا ڈی جے کا
یہ ساری چیزوں سے محفوظ رہے. حاضر کرام اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے حال پر رحم و کرم فرمائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچا اور پکا غلام بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور عظمتیں ہمارے سینوں میں جاگزی فرمائے. ہم تمام کو سچا اور پکا مسلمان بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین.